آزادی اظہار رائے کا حق واپس دوں گا، مگر سر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ کہا کہ میں ریسٹور کروں گا فری فیئر امپارشل جسٹس، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ مگر جو بائیڈن نے تو بڑے ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی طریقے سے ایک بڑی ایک سلیٹ آف پریمپٹیو پارڈنز جو ہیں وہ ایشو کر دی ہیں اپنے بڑے پرومیننٹ کرٹکس کے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس کے اندر ان کے خاندان کے ممبران بھی شامل ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایکسپیکٹیشن اور امید تو کی جا رہی ہے کہ ریونج جو ہے وہ بہرحال ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جنرل ملی کے حوالے سے بھی پریمپٹیو آرڈرز انہوں نے دے دیے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ 6 جنوری کی جو کمیٹی تھی جس نے فیصلے لیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور رائٹرز کے خلاف، ان کو بھی تحفظ فراہم کر دیا پریمپٹیولی۔ جیک سمتھ جس کو آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہٹانا چاہتے ہیں ایز اے پروسیکیوٹر، اس کو بھی یہ ایکسٹینڈ ہوگا۔ جیک سمتھ نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بیسکلی امریکہ جیسے ملک میں آزادی رائے سلب کی گئی، فلسطین پر کوئی بات کرے تو آپ کو نوکری سے نکال دیتے تھے، انصاف کی بات انہوں نے کی۔ یہ ایشوز تو ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کو کھولو فلانا کھولو، تو یہ امریکہ کے اندر بھی یہ ایشوز تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑی جرأت کے ساتھ اس نے ٹک ٹاک کو ریوائیو کیا ہے۔ اور ایک اور لوگ جو کہتے تھے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ چائنا کے ساتھ وہ کولڈ وار نہیں کرے گا، انگیج کرے گا، اس نے شی جن پنگ کو دعوت دی، اور آج کی فنکشن کا جو فورن چیف گیسٹ تو وہ چائنیز وائس پریزیڈنٹ ہے ہانگ چین، وہ اس کو بڑی عزت و اباؤ سے کیا، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پہلے 100 دن میں چائنا کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اچھی مثبت قدم ہے، اور امریکہ کے اندر جو انہوں نے کور کیا ہوا تھا نا کہ جی بڑی جمہوریت لبادہ بوڑھا تھا، دور معیار اور منافقت کرتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں اور بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی۔ بائیڈن تو بڑا بوگس پریزیڈنٹ تھا، اینڈ ہی واز آئی تھنک ون آف دا ورسٹ پریزیڈنٹس ان امریکن ہسٹری، اور خاص طور پہ جو جینوسائڈ کیا ہے پیلسٹائن پر وہ ناقابل معافی ہے۔ تو اس حوالے سے ٹرمپ جو ہے اس نے کھلی ڈلی بات کی، منافقت نہیں کی، اور سچی باتیں کی، اور یہ سچی باتیں کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ آئرونکلی جب ہاسٹیجز کے گھر واپس آنے کی بات ہوئی اور یہ پیس ڈیل کی بات ہوئی، تب ہی سابق صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے، باقی سب کھڑے تھے وہ نہیں کھڑے ہو رہے تھے، یعنی کہ وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ پیس ڈیل جو ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، یہ پیس ڈیل تو آن دا ٹیبل تھی، وہ پیس ڈیل میر صاحبہ وہ تو آن دا ٹیبل تھی مئی 2024 سے، وہ نیتن یاہو نہیں مان سکتا تھا۔ نیتن یاہو جیسے بدماش کو ٹرمپ نے تو لگام لگا دی ہے نا، اس نے کہا کہ ہی وانٹ ہم کہ ڈو اٹ اور ایلس، اپنا اسپیشل انوائے بھیجا، وہ جو تھا اس کا گولف بڈی ہے اسٹیو وٹکاف، اور وہ ارب پتی اس کی طرح، اس نے ڈنڈا دیا جا کے اس کو نیتن یاہو کو، اور نیتن یاہو ایگری کر گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ پہلا خوشخبری تو وہ لے آیا، اور یوکرین میں بھی آپ دیکھیں گے اور انٹرنیشنلی بھی دیکھیں گے، تو یہ بڑی میرے خیال میں ایک بڑی خوشائند بات ہے دنیا کے لیے۔ میں تو بڑا ویلکم کرتا ہوں، میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا اور سپورٹ بھی کیا تھا کہ ٹرمپ آ کے بہتری کرے گا، اور ظاہر ہے اپنے پیش رو سے بہتر ہوگا۔ تو آئی تھنک بڑی خوشائند بات ہے، ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے، اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا موقع بھی پیش کریں اور اپنے دانش مندی اور دلیری کے ساتھ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کریں۔ کہاں آتے ہیں میں وہ آپ سے پوچھوں گی، لیکن ہم نے ماضی میں جان ایف کینیڈی کو بھی دیکھا، ہی ڈیڈ آل دیز تھنگز، مگر ان کا جو مقدر، ان کا جو فیٹ ہے وہ سیل ہو چکا ہوا تھا۔ کیا ٹرمپ یہ رسک لیں گے گوئنگ اگینسٹ آل آڈز، اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، دی آل پاورفل یو ایس وار مشین؟ دیکھیں یہ امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، اٹس اے پرماننٹ وار مشین۔ اب اس کو کوئی نہ کوئی تو لگام لگائے نا، ہر دفعہ امریکہ انٹروین کرتا ہے، بومبنگ کرتا ہے، تباہی لتاتا ہے۔ 9/11 کے بعد جو تباہی آئی ہے، تو یہ میرے خیال میں اس میں کیپیسٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اور وہ انشاءاللہ وہ کر لے گا، اس میں اسٹرینتھ ہے، جان ہے، اس کی امریکن عوام اس کے ساتھ ہیں۔ اور یہ سر آخری بات بتائیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پرائیورٹی ہے پاکستان کہاں آئے گا اس پرائیورٹی میں؟ انڈائریکٹلی انہوں نے بات چائنا کی بھی کر دی، تھرو دا پیناما کینال میکسیکو کی بھی کر دی۔ آف کورس اتنا بڑا ان کا ہرکیولین ٹاسک ہے آف میکنگ امریکہ گریٹ اگین۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نمبر یا عمران خان کا نمبر کہیں آئے گا؟ دیکھیں جی، عمران خان کا نمبر ضرور آئے گا، کیونکہ وہ پرسنل لیول پر وہ ڈیل کرتا ہے، اس کے ہی روایتی نہیں ہے۔ اور جس خطے میں پاکستان لوکیٹڈ ہے، چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ تو 70% امریکن فارن پالیسی ایجنڈا ہے، اور ہم سینٹر میں ہیں، ہم محور ہیں۔ وی آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر پاور، کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو ہے، اس علاقے میں کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، اور یس وہ پاکستان دیکھتا ہے تو وہ عمران خان کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ وہ خود اسی پروسیس سے گزرا ہے جو عمران خان اس کو گزر رہا ہے، تو ایک نیچرل ایک سالیڈیرٹی اور سمپتھی اس کو ضرور ہوگی۔
बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद थे. आपने गुफ्तगू सुनी. द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन स्वॉर्न इन. बात कर रहे हैं कि अमेरिका को एक बार फिर न्यू गोल्डन एज की तरफ लेके जाएंगे, रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस की तरफ बढ़ेंगे. ही विल पुट अमेरिका फर्स्ट. वो ये कह रहे हैं अपनी सॉवरेंटी को रिक्लेम करेंगे, सिक्योरिटी को इंश्योर और रिस्टोर करेंगे, और बड़े पुरुमीद और कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेसिडेंसी में दाखिल हो रहे हैं, ये उनका कहना है. नाज़रीन, आपको बताते चले ट्रंप एक ऐसे वक्त में ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं कि जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और दोनों जानिब के कैदियों की रिहाई भी शुरू हो चुकी है. और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को खबरदार करते हुए कहा है कि इजरायली वजीर आजम जो करना चाहें कर लें, अमरीका को अपनी इज्जत अजीज है. That's it for tonight. I'll give you more details tomorrow. Good night.